السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ مستنگ بلوچستان میں ڈیپٹی چیئرمین سینٹ جے یو آئی کے مرکزی لیڈر مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے پر حملہ۔ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں اس کے اندر 2 درجن سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور 40 افراد شدید زخمی ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری ایک کرشماتی انداز میں اس حملے سے بچ گئے، لیکن ابھی وہ ہاسپٹلائز ہیں، حالت ان کی سٹیبل ہے، لیکن بہت سی جانوں کا نقصان ہوا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی اب آپ کو ایک طرف سے کنٹرول ہوتی نظر آتی ہے، دوسری طرف سے پھیلتی نظر آتی ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان ٹارگیٹڈ اٹیکس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، بالخصوص آج کے دن کہ جب افغانستان پاکستان کی فورسز نے دوبارہ ایک علاقے کے اندر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور آج کے روز ہی پاکستان کی ایف سی کے جوانوں پر بھی حملہ ہوا جس کے اندر شہادتوں کی خبر ہے۔ اس کا ہم تجزیہ پہلے سے میں کریں گے ناظرین۔ 28 اپریل کو ایک اور واقعہ ہوا جس کے اندر اے آر وائی کے مارننگ شو کی ریکارڈنگ کے دوران اسٹیج کولیپس کر گیا۔ یہ بحریہ انکلیو میں اسٹیج بنا تھا، اس کے بعد خبر اس کی نہیں بنی اور خاموشی چھائی رہی۔ 2-3 دن کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جب خبریں آنی شروع ہوئیں تو اس کے اندر بہت سی متضاد خبریں تھیں۔ ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ بالکل کچھ نہیں ہوا، دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ 50 کے قریب لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، اور میڈیا پر یہ الزام لگا کہ چونکہ اس کے اندر ملک ریاض کے ساتھ بحریہ کا نام انوالو ہے اور چونکہ اس میں اے آر وائی انوالو ہے، لہٰذا میڈیا نے اس کو اوپر مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا۔ آج پریس کلب کے اندر جو لوگ وکٹمز تھے ان میں سے چند ایک نے پریس کانفرنس کی، ان میں سے ایک کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ اس کیس کا سپریم کورٹ نے ناظرین سو موٹو نوٹس بھی لیا ہے، اور آج کے دن ناظرین 12 مئی کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، اگرچہ ریاست اور حکومت اور سیاسی جماعتیں بہت زور لگاتی ہیں کہ ہم اس واقعے کو بھول جائیں۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف کے کہنے پر کراچی کی بندش کی گئی تھی اور ایم کیو ایم الطاف حسین والی اس نے وہاں پر جنگ و قتال کا ایک بازار گرم کیا۔ ہر طرف آپ کو گولیاں اور دردناک مناظر نظر آئے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے جب ریاست کا والی جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ خود سے ریاست کے لوگوں کے اوپر ایسی جنگ مسلط کرے، تو اس کا بھی ہم آج ذکر کریں گے۔ ہمارے پاس پروگرام کے پہلے حصے میں سینیٹر مولانا حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کا شکریہ۔ زاہد حسین تجزیہ نگار مصنف، بلوچستان کے واقعات پر بالخصوص نظر رکھتے ہیں، افغانستان کے حالات بھی ان کی نظر کے اندر ہے۔ سلیم صافی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، یہ بھی اس علاقے کے اندر گھوم پھر چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں کے محرکات کیا ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پہلے تو میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا انیشیل ریئیکشن، ظاہر ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے، زیادہ خطرناک لگتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ مذہبی طور پر مکمل طور پر مین سٹریم اور کنزرویٹو جماعت ہے اور اس پر آپ کو ووٹ بھی ملتے ہیں، اس پر حملہ، پھر داعش کی دعوت قبول کرنا، میں ذرا آپ کا ریئیکشن جاننا چاہوں گا، اور مستنگ کے علاقے کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طلعت بھائی۔ سب سے پہلے تو میں اس حملے کو ایک شفاقانہ، ایک بزدلانہ حملہ سمجھتا ہوں، اور اپنے کارکنوں تقریباً 27 کے قریب ابھی بھی میری بات ہوئی شہید ہوئے، 40 سے 42 تک زخمی ہیں۔ زخمیوں کی صحت یابی، شہیدوں کی شہادت کی قبولیت، پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی صحت یابی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک نام افتخار مغل صاحب کے بھی ہے جو اسٹاف ڈائریکٹر ہے، ان کی زندگی وہاں پوری ہونی تھی، یہاں سے جا کے روح وہاں قبض کی گئی، ان کی شہادت کی قبولیت اور پسماندگان کی صبر جمیل کی دعا۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی، یہ کیوں ہوا؟ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی میں جائیں، جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیریٹو، قومی بیانیہ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیشہ مذہبی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف رہا ہے، تمام مکاتب فکر کا، تمام تنظیمات مدارس کا، کہ بندوق کی نوک پر، بندوق کی نالی پہ مسلح سیاست، اپنے نظریے کا تسلط نہ اسلام کے مفاد میں، نہ مسلمان کے مفاد میں، نہ ملک کے مفاد میں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔
اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، 2 اور 5 آپ کے سامنے ہیں، اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے، آج MNA سٹنگ، اس پر 2 حملے ہوئے، ایک بم بلاسٹ ہوا، ایک خودکش حملہ ہوا۔ آج مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، مولانا حسن جان صاحب پارلیمنٹرین، مولانا نور محمد صاحب وانا، مولانا معراج الدین پارلیمنٹرین۔ اب آپ خود اندازہ لگائے، مولانا حسن جان، مولانا معراج الدین، مولانا شیرانی، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری اور درجنوں لوگ۔ اب محرکات کیا ہے، اس کے عوامل کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ آپ کا شک کس طرف جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں، نہیں میرا کوئی شک نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں مختلف نام سے فورسز ہے۔ اس ملک میں نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک ایکٹیو پلان ہے، ریاست بھی کہتی ہے، حکومت بھی۔ اس ملک میں پاکستان پروٹیکشن ایکٹ PPO بھی ہے۔ اس ملک میں قومی سلامتی داخلی پالیسی بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس ملک میں حکومتیں بھی ہیں، صوبائی اور وفاقی۔ اس ملک میں ایپکس کمیٹیاں بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور فوجی عدالتیں ہیں، تمام چیزیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ملک کو، قوم کو، نظریے کو سامنے رکھ کر ان تمام ایشوز پر ساتھ دیا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نشانے پر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی، بائے ایک ہی گروپ ہے، کبھی اس کا نام القاعدہ ہے، کبھی اس کا نام لشکر جنگجوی ہے، کبھی اس کا نام داعش ہے۔ بوتل ایک ہی بوتل ہے، اس کے اوپر لیبل تبدیل ہو رہا ہے، کبھی رو افزا ہے، کبھی شربت، کون سا شربت ہے، کوئی بھی نام، بوتل ایک ہی ہے، بوتل ایک ہی ہے، بس صرف لیبل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس بوتل کو ہم پکڑ نہیں پائے۔ اب میں ایک بات اور کروں، ہماری حکومت اور ریاست یہ بات کرتے ہیں کہ NDS ہے راہ ہے، مان لیا NDS ہے راہ ہے، کیا NDS اور راہ کے پشت پر امریکہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف ہم امریکہ سے ملک فرنٹ فٹ پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف حامد کرزئی کی بیان سامنے رکھے، وہ کہتے ہیں، اور افغانستان کے پارلیمنٹرین کی سوشل میڈیا پہ دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ہیلی کاپٹر بھر کے لائے تھے۔ ہاں، ابھی جو مادر آپ کیا بم ہے، تمام بموں کا ماں جو انہوں نے گرایا، میرے خیال میں کدھر گرایا؟ وہ ننگرہار میں۔ اچھا، پارلیمنٹرین کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے وہاں سے داعش کو بگایا، اس کے بعد پھر وہ بم گرایا گیا۔ بات یہ ہے کہ راستہ کس نے روکنا ہے؟ NDS ہے، راہ ہے، اس کی پشت پر کون ہے؟ امریکہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا، نظریاتی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر، اندرونی طور پر بھی۔ اور اس ملک کے اندر ایسے بہت سے محرکات ہیں جس کی سرپرستی حاصل ہے اس قسم ایکٹیویٹی کو۔ ابھی اس پہ آتے ہیں، مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ زاہد، یور ریئیکشن، مولانا صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر جو تہ در تہ دہشت گردی کے زاویے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک ظاہراً تہ ہے جس نے آج لپیٹ میں لیا پاکستانی شہریوں کو، اور اس کے بعد پھر ایک وہ تہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے NDS افغانستان، اس کے پیچھے وہ بات کرتے ہیں گلوبل فورسز۔ یہ اتنا ہی کمپلیکس ہے جتنا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو صاف ظاہر ہے، یہ بات میں متفق ہوں اس بات کے کہ بوتل ایک ہی ہے تو اس میں لیبل الگ لگتے ہیں۔ تو وہی جو انتہا پسند تنظیمیں تھیں وہ اپنے آپ کو داعش کے نام سے بھی اب انہوں نے جو ہے کلیم کرنا شروع کیا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ پہلی دفعہ جمعیت علماء اسلام کو جو ہے وہ نہیں نشانہ بنایا، اس سے پہلے بھی کافی حملے ہو چکے ہیں۔ ایک جو خاص بات ہے اس میں 2 چیز مجھے نظر آتی ہے کہ پچھلے جو چند ماہ سے، بلکہ تھوڑا اور عرصے میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان ایک گڑھ بن گیا ہے۔ جتنے بھی میجر ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں وہ سب کے سب بلوچستان میں ہوئے ہیں، جس میں چاہے وہ آپ کوئٹہ کے واقعات کو دیکھ لیں، خوزدار کے واقعات کو دیکھ لیں، یا مستونگ میں۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہ مستونگ میں اس سے پہلے جتنے بھی سیکٹیرین کلیش یعنی دھماکے ہوئے تھے یا اس میں اٹیکس ہوئے تھے کوئٹہ میں بھی، اس کا بھی کہیں نہ کہیں سے جو ہے مستونگ میں اس کا نکلتا تھا۔ تو ایک لحاظ سے ایک انتہا پسند جس کو کہہ سکتے ہیں سیکٹرین آرگنائزیشن کا گڑھ تو تھا وہ علاقہ، ایک پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے، وہاں پہ گڑھ بھی موجود تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور چیز بہت اہم ہے اس میں، جب میں دیکھ رہا تھا TV پہ تو اس میں یہ بہت ہی آرگنائزڈ لگتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہے اٹھ کے کسی نے جو ہے وہ سوسائڈ بامبنگ کر لی، بازار میں گھوم رہا تھا، اس نے قافلہ دیکھا اور اپنے آپ کو دے مارا، ایسا نہیں، بہت پلانڈ تھا اس کا، اور پہلے سے پلاننگ موجود تھی۔
ان کو وقت پتہ تھا کہ کب آنا ہے ان کو، اور اس کی جو ہے جو بھی وہاں پہ ایک لحاظ سے جانا تھا ان کو، مولانا صاحب کو پورا میپنگ کیا ہوا تھا میپنگ کی ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے یہ خطرناک صورتحال ہے کہ بلوچستان میں، خیر اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلوچستان کے متعلق یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہاں پہ ایک لالسنس تو ہے نا، اسٹیٹ کنٹرول جو ہے سب سے زیادہ ویک اس وقت بلوچستان میں ہے، چاہے وہ اے اور بی ایریا کے حوالے سے ہو یا اوورآل جو ہے اگر آپ دیکھ لیں. اچھا، اس پہ ایک اور زاویہ یہ ہے کہ ایک خیال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اسٹیٹ کی اتھارٹی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر احتساب نہیں ہے. تمام پاور جو آپ کو چاہیے اور اس سے بھی کہیں زیادہ سلیم صافی آپ کو اس پاورز وہاں پر موجود ہے. مولانا صاحب کے بیانی کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب طاقت اور کتنی طاقت چاہیے ریاست کو، سب طاقت تو ہے، اس کے باوجود ان واقعات کے پیچھے محرکات آپ کا ٹیک ہے. دیکھیے یہی سوال ہم افغانستان کے بارے میں اٹھاتے ہیں کہ جی افغانستان میں اتنی دنیا کے اتنے ممالک کی افواج آئی ہوئی ہے، تو ہم ان کو تانا دیتے تھے کہ بھئی وہ اتنی افواج ہیں، ان کے پاس اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہے، تو وہ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے. طلعت صاحب بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے گروپ بنتے ہیں ریاست سے ہٹ کے، وہ کوئی بھی طاقت ہو، وہ کسی بھی نظریے کے ساتھ ہو، وہ جب بندوق اٹھاتی ہے تو پھر ایک تو تاریخ کا سبق یہی ہے کہ عموماً وہ ان قوتوں اور ان ریاستوں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں جنہوں نے ان کو کریٹ کیا ہوتا ہے. دوسرا، پھر جب اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں اور افغانستان ہو یا پھر یہ ریجن ہو، اس کو آپ ایک تندور بنا لیں تو اس میں پھر ہر کوئی آ کے اپنی اپنی روٹی لگاتا ہے. اور آج ایک قوت کو اگر ایک ملک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو کل دوسرا بھی اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے اس میں کسی سلیکٹیو اپروچ کی بجائے، مثلا میں مولانا صاحب نے جتنے نام لیے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں، لیکن پتہ نہیں انہوں نے انٹینشنلی اس میں ایک کو ایوائڈ کیا یا اس کو افغان طالبان کو. ٹھیک ہے، وہ بھی کم و بیش اسی طرح کی چیز ہے. ابھی ریسنٹلی الجزیرہ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے داعش کے بارے میں، تو جو کنڑ میں داعش کا سربراہ ہے، اگر اس کی آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ایک پاکستانی جہادی تنظیم کا نام لیتا ہے، کہتے پہلے اس میں تھا، پھر میں امارت اسلامی اس میں آ گیا اور اب میں داعش میں آ گیا ہوں. تو کسی ایک کے گڈ کو بیڈ بننے میں سیکنڈ لگتے ہیں، یا پھر یہ کہ ٹی ٹی اے کو ٹی ٹی پی بننے میں اور ٹی ٹی پی کو داعش بننے میں سیکنڈ لگتے ہیں. تو کسی بھی ملک کا یا کسی ریاست کا یا اسی پارٹی کا اس حوالے سے جو سلیکٹیو اپروچ ہو تو اس سے پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک ریاست کی تو سلیم سلیکٹیو اپروچ نہیں ہے، ہمیں تو یہی بتایا گیا ریاست کی سلیکٹیو اپروچ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا اپنا بیانیہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے طرف بارڈر کے اندر بہت کلینزنگ کی ہے. بعض ایریا ہیں جس کے اوپر فوکس ہے، وہ کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن وہ معاملات بھی طے ہو جائیں گے. تو اس قسم کے واقعات جب بارڈر کے ایریاز کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ بیانیہ ہمارا کمزور پڑتا ہوا نظر آتا ہے نا، جو آپ بات کر رہے ہیں. غلط یہ آج ہوا گا نا، آج سے چند سال پہلے، مثلا آج سے 7-8 سال پہلے تو ٹی ٹی پی نہیں تھی. افغانستان ہماری منت افغانستان کر رہا تھا، امریکہ منت کر رہا تھا، دباؤ بھی ڈال رہا تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں سے باز آ جائیں. اب ہوا یہ کہ جب وہ قوتیں موجود ہے تو انڈیا آ کے اس کو جس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، رشیا اپنے لیے کر رہا ہے، ایران اپنے لیے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا نیریٹو آج بھی اتنا کنفیوز. مثلا انہوں نے جس طرح بتایا، بالکل امریکہ کے ڈبل گیم کی میں بھی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پھر یہ جو جتنا ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اور معاملہ گمبھیر ہو گیا نا، اس میں بھی تو حقیقت ہے کہ اب بیت اللہ محسود کو امریکی ڈرون نے مارا، حکیم اللہ محسود کو امریکی ڈرون نے مارا، قاری حسین کو امریکی ڈرون نے مارا، داعش کے سربراہ حافظ سعید کو امریکی ڈرون نے مارا. تو پھر وہ دوسری طرف تو وہ بھی یعنی یہ سوال آپ کی انٹرونشن پہ مولانا صاحب کے پاس. جی گو اہیڈ. وہی بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کسی چیز کو استعمال کریں، بلوچستان کا ایک خاص ایک منظر بھی ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ نے، چونکہ ان کا زیادہ تر جو ہے لڑائی جو اس وقت چل رہی تھی وہ بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ چل رہی تھی، تو ہم نے وہاں پالیسی کے تحت ان تنظیموں کو بڑھنے دیا تاکہ وہ اس کو بھی کاؤنٹر کر سکے. یہ ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو ہے ہم نے اس کو مارنے کے لیے ان کو استعمال کیا. جب کسی کو بھی استعمال کریں گے
اس کے بعد جو ہے پانی اگر سر سے اوپر گزر گیا ہے، جب آپ کے ہاتھ سے کنٹرول بھی نکل گیا ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے سلیم صافی کی کہ جو ہے وہ پھر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں یہ کموڈیٹی بن کے آتی ہے کہ وہ اس کموڈیٹی کو کس طرح استعمال کریں. تو اب مستونگ کا پورا علاقہ آپ دیکھ لیں، وہاں جا کے بلوچستان میں کسی سے بھی معلوم کر لیں کہ یہ پوری دیکھیں 2004 سے پہلے آپ کو اس قسم کا تنظیموں کا وجود بلوچستان میں نہیں ملتا تھا، پہلے نہیں ملتا تھا. 2004 کے بعد سے آپ دیکھیں بتدریج جو ہے اس میں تیزی آئی ہے. اور اس کو ایک ساتھ اور ملا لیں کہ وہ کون سا دور تھا. وہاں پہ آپ کو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو استعمال کرتے تھے، دوسرے کے بعد تیسرے کو استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے اب ہمیں ہاؤنڈ کرنے کے لیے آئی. اچھا 2004 سے لے کے 2017 کے اندر مولانا صاحب اس وقت ہم بیٹھے ہیں. پہلے ذرا اس کی طرف آئیے گا کہ ایک طرف امریکہ کی ڈبل گیم اپنی جگہ پر، لیکن پھر انہی کے ڈرون ان لوگوں کو مارتے بھی ہیں. ذرا اس کا اگر آپ دیکھیے ڈبل گیم اگر امریکہ کی ہے تو کیا خیال ہے دوسری طرف ڈبل گیم نہیں ہے. یہ لوگ جتنی بھی مسلح قوتیں ہیں آج اس کے نام ہم لے رہے ہیں، کیا اس کے ترانے ہم نہیں گا رہے تھے؟ یہ کس کی سرپرستی میں پنپ رہے تھے؟ بے شک ان کا نام یہ نہیں تھا، کوئی اور تھا. لوگ تو یہی تھے نا. لوگ تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کو ریاست سپورٹ کرتی ہے. بات یہ انہوں نے افغان طالبان کا ذکر کیا. دیکھیں قطر میں طالبان کی دفتر ہے یا نہیں؟ وہ کس پاسپورٹ پر وہاں بیٹھے؟ اگر طالبان غلط ہے کس پاسپورٹ پر وہاں بیٹھے ہیں؟ کس ملک کی آئیڈینٹی کارڈ ان کے پاس ہے؟ اگر ہم اختر منصور کے ہاں ان کی شہادت کے موقع پر پاکستان کی شناختی کارڈ ملتا ہے، اس پر اتنا واویلا کیا جاتا ہے، تو پھر قطر میں جو دفتر ہے اس کے پاس کس کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے؟ دیکھیے امریکہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہاں بھی غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائے کہ کتنی سیاسی لیاقت علی خان سے لے کر آج تک سیاسی قیادت ہے جس پر حملے ہوئے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں یا بچ گئے؟ اسفندیار ولی پہ ہوا، مولانا پہ ہوا، بے نظیر چلی گئی، اور مولانا شیرانی پہ ہوا، آج مولانا حیدری صاحب پہ ہوا، اور بھی بہت سی مثالیں سیاسی قیادت کی بھی ہے. یہ جو بشیر بلور صاحب پر ہوا. مجھے ایک سیاسی قیادت پر حملہ ہوا ہے، مجھے ایک مثال دے دے کہ اس کے حملہ آور یا اس کے سہولت کار پکڑے گئے اور ان کو سزا ملی. یا تو پکڑے نہیں گئے یا پکڑے تو اس کو سزا نہیں ملی. لیکن ایک مشرف پر 2 حملے ہوئے، وہ یا ان کے سہولت کار پکڑے گئے، ان کو سزا بھی ملی. یہ کیوں؟ تو سیاسی حکومتیں جب طاقت میں آتی تو پکڑ لیا کریں. اب بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو کیا آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں نہیں پکڑا جا سکتا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں. دیکھیں یہ فوجی عدالتیں جو بنائی گئی ہیں، یہ کس لیے بنائی گئی ہیں؟ انہی سیاسی عدالتوں نے، ان سیاسی پارٹیوں نے کہتے ہیں کہ غیر معمولی حالات کی وجہ سے غیر معمولی فیصلے ہم کرتے ہیں نا، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، 2 بار تو کیے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ جو بھی چیز سیاسی قیادت کر سکتا ہے وہ تو انہوں نے کیا، تمام چیزیں انہوں نے کی. اب ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اگر راہ ہے، NDS ہے، جو بھی ہے، اس کا راستہ کس نے روکنا ہے؟ ہمارے ملک میں بالخصوص بلوچستان میں نے آج سینٹ میں بھی کہا، لیڈیز فورس ہے، پولیس ہے، FC ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، فوج ہے، 33 انٹیلیجنس ادارے ہیں، پھر بھی حملے ہوتے ہیں. صافی صاحب ذرا اب اس کو سیاسی طور پر تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اب آنے والے دنوں میں الیکشن کی کیمپینز چلنی ہے. میں ذرا اس زاویے سے بھی دے رہا ہوں، سیاسی جو لوگ ہیں ان کو آپ سڑکوں کے اوپر آنے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو اس کی امپلیکیشنز وہ بھی ہیں، لیکن دوسری طرف خطرات اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، آج اس دعوے کو بھی ٹھیس پہنچی. نہیں، یقیناً دیکھیں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کوئی ہماری پرویکٹیو پالیسی اسٹیٹ کی کبھی نہیں رہی ہے. ہم ہمیشہ جو ہے نا کوئی ریئیکٹیو، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم کبھی پلان بنا لیتے ہیں، کبھی APC بلا لیتے ہیں، کبھی ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے ہماری اسٹیٹ اور اسٹیٹ میں بھی یہ جو سول ملٹری خلیج ہے یا جو ڈویژن ہے، دونوں کو مل کے یہ جو ایک دوسرے پہ شک کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے گلہ کیا جاتا ہے، اس خلیج کو پاٹنا ہوگا اور ایک لانگ ٹرم پرویکٹیو اسٹریٹجی بنانی ہوگی. نمبر 2 جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے نیشنل سیکیورٹی کے اور فارن پالیسی کے تصورات کو بدلنا ہوگا. ابھی تک جو پچھلے 30 سال سے ہم جن چیزوں پہ عمل پیرا تھے وہ سیلف ڈسٹرکٹیو پالیسیاں تھیں.
کبھی آپ نے افغانستان میں کسی کو آگے لانا ہے تو اس کے لیے آپ نے پاکستان میں ان لوگوں کو ڈیل دے دی، کبھی آپ نے کشمیر میں کچھ کرانا ہے تو ایک تو آپ نے اس کے لیے جو ہم نیریٹو کی بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل ایک دوسرے نیریٹو پہ جانا ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ کہ ہماری سیاسی اور مذہبی اور عسکری ہر طرح کی قیادت کو تائب ہونا ہوگا کہ اس میں پھر وہ اگر مگر پک اینڈ چوز نہیں کرے۔ یہ نہیں کہ میں افغان طالب کے ساتھ کسی وقت الائڈ رہا ہوں، میں نے کسی وقت افغان طالبان زندہ باد کہے تو میں تو اس کے لیے ایکسکیوز کر دوں اور دوسرے کے لیے نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ دیکھیں افغانستان کو جب تک ہم مستحکم نہیں کرائیں گے اور افغانستان اسی طرح وہ بندہ رہے گا تو اس میں ہر ملک آ کے ہمارے خلاف۔ لیکن صاحب مفروضہ معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ افغانستان کی تمام کلیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جو ایک اپنا امیج بنانے کے لیے تو کافی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نہیں، اس میں دو چیزیں، دوسرا آپشن بھی ہے، یا تو یہ ہے کہ ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لے افغانستان سے، جس طرح آپ نے انڈیا سے کیا ہے۔ نہیں وہ بھی نہیں، تو پھر جب وہ کرنا ہے تو پھر بیٹھ کے جس طرح وہ ہمارا شاپنگ لسٹ ہے ہم ان کو دے دے، اپنے مطالبات ان سے منوا دے، لیکن جو بندہ افغانستان میں وہ کام کر رہے جو پاکستان میں کرنے والے ہم جن کو کنڈیم کرتے ہیں، تو اس کو کرب کرنے میں یا ان کو لائن پہ لانے میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ زائد دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، اب میں اس کو تاریخ میں نہیں جاتا ہوں، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ سارا نکل کے آتا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہو وہ فارن پالیسی سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی، یہ دونوں کے ساتھ ایک ہے۔ ہمارا ایک علاقے میں جس میں خطے میں رہ رہے ہیں تو ایک لحاظ سے پاکستان فرنٹ لائن تو اسٹیٹ رہا ہے اور ابھی بھی ایک حد تک ہے، تو ہم جو ہے یہ بات ابھی بھی میں سمجھتا ہوں نیریٹو کیا چیز ہوتی ہے، نیریٹو پالیسی ہوتی ہے۔ پالیسی جو ہے وہ نیریٹوز کو جنم دیتی ہے، صرف بیان نہیں ہوتا، بیان پالیسی نہیں ہوتا ہے، وہ پالیسی کا اظہار ہوتا ہے ایک لحاظ سے، جس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں ابھی بھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہماری پالیسی ہے کیا، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا ایک ساتھ منسلک بن کے آتی ہے۔ دیکھیں ایک بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اب تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ہمارے لیے تو اگر کوئی اچھا ہے تو وہ جو ہے وہ صحیح ملیٹنٹ ہو گیا، جو باقی ہمارے لیے اس وقت ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یہ بہت کچھ ابھی بھی باقی ہے۔ ابھی ملک کے اندر دیکھ لیں ذرا کہ آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ اب میں کیا بتاؤں، یہ کہ میڈیا کے اندر بھی بات آئے گی کہ وہ یہ تک بات آتی ہے کہ بلاسفیمنگ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نیریٹو ہم پھر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دیکھیں مذہبی کو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، جس سے پھر ایک ذہن سازی کے لیے استعمال کرتے بنتی ہے، تو اس کے بعد جو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ جو ہماری اس میں تو پالیسی یہ ہے، اس کے ساتھ یہ پالیسی ہے، آج جو ہمارا ایک جھنڈا لہرا کے جو ہے وہ ہمارے لیے جلوس نکال لیتا ہے شہروں میں جا کے، تو وہ صحیح ہو گیا، ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں، چاہے وہ کوئی بھی باقی انتہا پسندی کے جو بھی واقعات میں ملوث ہو اس کو تو ہم، لیکن چونکہ اسے جھنڈا اٹھا لیا اور ہمارا نام لے لیا، لہٰذا یہ آتا ہے کہ یہ چیز ختم ہونی پڑے گی۔ اگر یہ چیز رہے گی تو ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ اس ملک کو بقا چاہتے ہیں یا اپنے انٹرسٹ کو بقا چاہتے ہیں۔ ورکنگ اٹ بیکورڈز۔ آپ آج مشال خان کے والد نے دریا کو کوزے میں بند کر کے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی اداکاروں اور فنکاروں کو تو پکڑا گیا لیکن جو ہدایت کار تھے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر کوئی ایکشن بھی لیتے ہیں یا کچھ کرتے بھی ہیں تو ہم اداکاروں کے خلاف تو ایکشن لے لیتے ہیں، لیکن ہدایت کار اس ملک میں ہیرو قرار پاتے ہیں، اس لیے ہدایت کاروں اور اداکاروں سے متعلق یا کرداروں سے متعلق پالیسی ایک کرنی ہوگی، اور ایک کر دیا تو معاملہ حل ہو جائے۔ اگر مولانا صاحب I'm sure آپ کو بہت سارے نکات ہیں، لیکن کوئکلی اگر میں آپ سے میں بھی مختصر بات کرتا ہوں۔ ہدایت کار اور اداکار کی بات کی، میں شاگرد اور استاد کی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر شاگرد کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پر، جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر استعمال ہوا ہے تو کس نے استعمال کیا نا؟ مشرف خود کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیرو تھے، بابا ابھی ولن بن گئے، اب اس کو مارنا ہے ہم نے، تو لہٰذا سہولت کار تو پھر آپ ہو گئے۔ تو اگر آپ شاگرد کو نشانہ بنا رہے ہیں تو پھر سہولت کار کو بھی کٹہرے میں کھڑے کر دیں، خواہ وہ حاضر سروس ہو یا ریٹائر ہو۔ کوئکلی اگر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا JUI کی سیاست پر کیا اثر پڑے؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے خیال میں۔ JUI کی سیاست میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک ورکر ہوں JUI کا، میرا جذبہ اس حملے سے پہلے جو تھا اب اس سے دگنا ہوا ہے۔ میری سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، میری سیاست اور مضبوطی پکڑے گی، اس میں اور بہتری آئے گی، ہم اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہماری جدوجہد میں، ہماری جریان میں، ہمارے تسلسل میں کوئی روک ٹوک نہیں آئے گی۔ یہ ایک بات۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب چلتے ہیں 28 اپریل کے اس واقعے کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی خبر کی صورت میں نظر آیا لیکن مین سٹریم میڈیا کے اندر اس پر خبر نہیں بنی. اے آر وائی کے ایک شو کی تیاری کے دوران سٹیج کولیپس کیا اور اس کے بعد خبریں بننی چاہیے تھیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر خبریں جب آئیں تو معلوم ہوا کہ واقعہ بڑا تھا. بہت سے لوگ زخمی ہوئے. کتنے زخمی ہوئے ہمارے پاس معلومات نہیں تھیں. کہا گیا کہ 50 کے قریب لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں. پھر کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر, یہ خامخواہ دشمن کی اڑائی ہوئی ہے. آج متاثرین کی فیملی نے اسلام آباد کے پریس کلب کے اندر باقاعدہ پریس کانفرنس کی. اے آر وائی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ معاملات قابو میں ہیں, کچھ ایسا جھول نظر نہیں آتا جس کے اوپر تنقید کی جائے. بحریہ کے جو ریپرزینٹیو ہیں ملک ریاض, انہوں نے اپنی طرف سے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کروانی چاہیے. اے آر وائی کو انہوں نے ایڈریس کیا. آج ذوالقرنین حمید صاحب جو متاثرین میں سے ایک ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ اور ان کی بیگم وہاں پر موجود تھے اور ان کی بیگم بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور ابھی زیر علاج ہیں. ذوالقرنین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج پریس کانفرنس کی. جی, عموماً اس قسم کے واقعات پر پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, پریس آپ کے پاس خود آتا ہے, تو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہم پچھلے 10-12 دن سے ویٹ کر رہے تھے شاید کو ہماری آواز سنے, لیکن جو ہم نے دیکھا ہمیں کسی نے نہیں سنا. اتنا پریشر میڈیا پہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہم تو سنتے تھے پاکستانی میڈیا بہت آزاد ہے, یہاں پہ حق سچ کی آواز بلند کی جاتی ہے, لیکن کچھ بھی نہیں تھا. ہم ہاسپٹلز میں مر رہے تھے اور میڈیا پہ کوئی ایک سنگل لائن کی رپورٹ بھی نہیں تھی. کیا سانحہ تھا جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے میڈیا کے ذریعے؟ ابھی جو آپ نے کیا میں آپ کو بھی کریکٹ کر رہا ہوں, وہ سٹیج نہیں گرا, پورا سٹیڈیم کولیپس ہوا ہے. 4000 چیئرز گری ہیں, اور وہ چیئرز کس طرح گری ہیں؟ جیسے یہ ورک اس ورک کے اوپر گر رہا ہے, دوسرا اس کے اوپر گر رہا ہے. جو چیئرز میں لیئرز بنی ہوئی تھی, لیئرز نہیں, ہاں بالکل لیئرز بنی ہوئی تھی. اس طرح گرنا شروع ہوا ہے, ایک دوسرے کے اوپر, دوسرا تیسرے کے اوپر. جو ایک چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس میں پھنس گیا, دوسری چیئر اس کے اوپر, تیسری اس کے اوپر. سارا وزن اس طرح بندوق. رات کے 8 بجے تھے آپ بتا رہے؟ رات کے 8 بجے تھے. ٹھیک. اس وقت وہاں پہ کیا تھا؟ ایک ایمبولینس تھی, ایک فائر ٹینڈر تھا, 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگ تھے. سانحہ تو ہو گیا, لیکن اس سے بڑا جو جرم ہوا وہ لائٹس آف کر کے ہوا. لائٹس آف ہو گئی یا کر دی گئی؟ لائٹس آف نہیں سر, یہ آپ ایک تصور کر لیں, سٹیج پیچھے ہے, لائٹس پلرز کے اوپر ہے, ٹھیک, وہ آگے ہے. ٹھیک. سٹیج گرنے سے لائٹ افیکٹ نہیں ہوتی, لیکن لائٹس بند کر دی گئی. لائٹس جان بوجھ کے بند کی گئی. کیوں آپ کے خیال میں لائٹس بند کریں گے جان بوجھ کے؟ تاکہ لوگ اس کی ویڈیو نہ بنا سکے, یہ سوشل نیٹ ورک پہ نہ چل سکے, کوئی میڈیا والا اس کو نہ دکھا سکے. اگر اس کی پراپر ویڈیو بن جاتی, سینکڑوں لوگ وہاں پہ زخمی پھنسے ہوئے تھے, تو کیا اس کو کوریج نہ ملتی؟ کس قسم کا؟ پہلے اپنے نقصان کی بتائیے, آپ کی بیگم صاحبہ کا کیا نقصان ہوا؟ میں اور میری بیگم وہاں پہ موجود تھے جب یہ کولیپس ہوا. میرا ہاتھ زخمی ہوا اور میری وائف کو اسپائنل انجری ہو گئی. وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, وہ وہیں پہ پھنس گئی. اب میرے لیے ایشو یہ تھا کہ ان کو میں ریسکیو کیسے کروں. اگر لائٹس آف ہوتی, وہ مجھے کہتی میری کمر پہ پین ہے, مجھے ایسے نہ اٹھائیں, مجھے دوسری طرح اٹھا کے لے گئے. مجھ سے جہاں سے ہاتھ پکڑا میں نے پکڑ کے ان کو کھینچ کے باہر نکالا. اس پہ باہر اور نکال کے میں نے جگہ وہاں پہ لٹا دیا. کوئی چیز نہیں تھی ریسکیو کرنے والی. اپنی گاڑی میں ڈالا, پمز ہاسپٹل میں لے کے آیا. میرے ساتھ ہاسپٹل والوں نے بھی ظلم کیا. کیا کیا انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کی وائف جو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کے ایکس رے نارمل ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ گھر لے جائیں. یہ میرے پاس ایویڈنس ہے اس کا. اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ وہ آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ اب نارمل کی رپورٹ ہے, اس میں ظلم کی کیا بات؟ سر ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ ان کے ایکس رے ہیں, یہی ایکس رے میں لے کے انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو 7 ڈیز کی ریسٹ چاہیے, آپ کی وائف ٹھیک ہے, آپ گھر لے جائیں. ٹھیک. میں گھر لے گیا. 1 مئی کو میری وائف کہتی ہیں کہ مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا. میں نے ان کو ایمبولینس میں گوائی, اسٹریچر پہ ڈالا, ہاسپٹل لے کے گیا. یہی ایکس رے میں نے وہاں پہ ڈاکٹر کو دکھائے. پیمز نے جس کی بنیاد جو پیمز پہ جس نے مجھے پیمز نے کہا تھا دے آر فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے یہ ایکس رے دیکھتے ہی کہا کہ ان کا T12 فریکچر ہے, حرام مغز کی نس دبی ہوئی ہے. یہ اس کا ثبوت ہے. آپ دکھانا چاہتے ہیں دکھائیے. یہ لکھا ہوا ہے ایکس رے نارمل. 7 ڈیز ریسٹ مجھے دی ہے انہوں نے. میرے ساتھ یہ بری تشخیص تھی, یہ نکما پن تھا, آپ اس کو کس طرح لیتے؟ یہ بری تشخیص نہیں ہے, یہ پریشر تھا کہ پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کرنا, لوگوں کو فارغ کریں یہیں سے تاکہ لوگ داخل نہ ہوں, ایڈمٹ نہ ہوں, نہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ انجرڈ ہیں. یہ چھپانے کی کوشش ہے تاکہ ہاسپٹل میں کوئی ہوگا ہی نہیں تو رپورٹ کہاں سے آئے گی. کتنے لوگ انجرڈ ہوئے, آپ کی اطلاع کیا ہے؟ 108 لوگ انجرڈ ہیں.
108 108 लोग اور बुरी तरह इंजर्ड कितने 30 प्लस है। किस किस्म की इंजरीज है 30 प्लस से मुराद इनमें से 15 स्पाइनल इंजरीज है। 30 प्लस से मुराद वो हैं जिनकी हड्डियां एक नहीं दो दो तीन तीन टूटी हुई हैं। जो सिंगल फ्रैक्चर वाले हैं वो मोर देन 60 हैं। ये लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में नहीं है, घरों में पड़े हुए हैं। क्या वजह? ऐसे पैसे नहीं है लोगों के पास। पाकिस्तान में इलाज कराना कोई आसान काम है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या इलाज करते हैं? ये मेरा इलाज किया है ना उन्होंने, आपके सामने है। मैंने अगर मुझे ये कह देते इनको स्पाइनल इंजरी है तो मैं वाइफ को एम्बुलेंस में लेके जाता। इन्होंने मुझे कहा नॉर्मल है, मैंने पीछे सीट पे लटाया, घर ले गया। घर गया तो उनका यूरिन का सिस्टम डैमेज हो चुका था, वो कंट्रोल नहीं था उनका। मैंने समझा ये पेन की वजह से है। हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने कहा जी ये तो इनके साथ इशू हो गया है। आज 14 दिन से 14वां दिन है, आज 12वां-13वां दिन है, मेरी वाइफ अभी भी हॉस्पिटल में है। उनकी इंजरी इस तरह की है कि उनकी सर्जरी होगी। अगरचे पिम्स ने कहा था कि बिल्कुल ठीक है। पिम्स की तो रिपोर्ट आपके सामने पड़ी हुई है। ये मेरे पास एक्सरेज हैं, किसी भी कंसल्टेंट के पास ले जाएं, अगर वो कहे ये फाइन है, ये एक आम एमओ ने देखे थे, न्यूरोसर्जन नहीं था। उसके बाद न्यूरोसर्जन को मैंने इसके इमेजेस भेजे, उसने कहा इनका तो 12वां मोरा फ्रैक्चर है, आप इनकी फौरन एमआरआई करवाएं। आप मुझे बता रहे थे कि आपको जब टेलीफोन की बात हुई, और ये भी नाज़रीन मैं वजाहत कर दूं कि मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ। इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है। कॉल किया और इन्होंने मैंने कॉल उठा लिया और इन्होंने शदीद किस्म की तनकीद की। उनका हक बनता, मैंने इनको बताया था कि इनका हक है। फिर उन्होंने बताया कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो फिर हमने केस की अपनी तफ्तीश की। हमने वैसे जब अपनी तफ्तीश की तो उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के मुतज़ाद क्लेम्स आ रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्यों ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कोई कह रहा था 50 फौत हो गए, कोई कह रहा था जी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने अब बताइए, ये मुस्तरद आप फिगर दे रहे कि मैं मुस्तरद फिगर दे रहा हूं। अच्छा, अब आपने आज एफआईआर भी दर्ज करवा दी है हमने। अच्छा, एफआईआर दर्ज करवा के अब आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं, देखें जो बात हकीकत है, ARY वालों ने मुझसे रब्ता किया, मुझे कंपनसेशन ऑफर की, लेकिन मेरी पूरी लाइफ का सिनेरियो चेंज करके मेरी वाइफ जो अपने पाँव पे चलती थी, भागती थी, दौड़ती थी, वो सारी जिंदगी भाग दौड़ नहीं सकेगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी इफ एंड बट्स में सारी लाइफ गुजार देगी। क्या ये कंपनसेशन है कि आप किसी को कहें हम आपका इलाज करवा देते हैं? इलाज तो मैं करवा रहा हूँ, लोगों को रिहेबिलिटेट करें। अब मैं एक नहीं हूँ, ये विक्टिम्स की पूरी फैमिली है। मुझे मेरा इलाज नहीं चाहिए, पूरी फैमिली का इलाज चाहिए। वो जो 108 लोग हैं, उन लोगों की लाइफ को अब इजी करें। जो होना था, हादसा था, हो गया, लेकिन अब लोगों को रिहेबिलिटेट करें, लोगों को कंपनसेट इस तरह करें कि जो बेड पे पड़ गया है उसकी लाइफ कैसे आसान हो सकती है। इससे बड़ा जुल्म मर जाना, दुनिया से बंदा चला जाता है, लेकिन जो बंदा बेड पे सारी लाइफ गुजारता है वो रोज मरता है और रोज जीता है। एयरवाई का मैं बयानिया सुन रहा था, वो रिपोर्टर उनका कह रहे थे कि मामला तो काबू में। सर वो कह रहे थे कि 1 घंटे में एम्बुलेंसेस पहुंच गई थी। ये मेरा एंट्री नंबर है, दिखाइए मैं कब पहुंचा हूं हॉस्पिटल में। 9:26 पे मेरी जाती कन्वेंस थी, मैं पहुंचा हूं। अगर एम्बुलेंसेस वहां पे 1 घंटे में पहुंची है तो लोग कब वहां पे रेस्क्यू हुए होंगे? जिनके पास जाती कन्वेंस नहीं थी वो भी 11 बजे 12 बजे हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये मेरी एंट्री है। इसके साथ मैं रात 10:40 पे मेरी एंट्री है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं, मुझसे पहले 30 से 40 लोग एक्सरेज के लिए लाइन में लगे हुए थे। इस सारे हादसे ने आपको क्या बताया हमारे निज़ाम के बारे में? अमीर का निज़ाम है, गरीब कीड़े मकोड़े हैं। जिसको जब जिसका दिल चाहे मसल के गुजर जाए, वो बेचारा उठ के सिर्फ अपने पार्ट्स इकट्ठे करेगा। मेरा बाजू किधर है, मेरा पाँव किधर है, देखने वाले हंसेंगे जैसा पाकिस्तानी मीडिया हंसा है हमारे ऊपर। हम तो मसले गए, किसी ने हमारा हाल तक ना पूछा। हम रोते पीटते आपके पास आए, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे साथ ये जुल्म बीत गया है। 108 लोग कम नहीं होते। आप जलसों को तो इतनी कवरेज देते हैं, मरने वाले लोगों के लिए आपके पास 2 मिनट नहीं है कि 2 मिनट उनके चेहरे ही दिखा दें कि ये वो मजलूम लोग हैं जिनके साथ पाकिस्तानी माशरा और अमीर लोग जुल्म कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। हमारी वजह से आप लोग हैं, इन गरीब आवाम की वजह से हैं। डंडे हम लोग खाते हैं, अमीर लोग डंडे नहीं खाते। हम डंडे खाने वाले लोग हैं, हम सर फड़ाने वाले लोग हैं। हमारी टांगें टूटती हैं, लैंड क्रूजर वालों की नहीं टूटती। इन गरीबों का ख्याल करें। जुल्फिकार नैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और वाक़यात को वाज़ेह अंदाज से आपने बयान किया। नाज़रीन, हमारा एडिटोरियल कमेंट बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
आइए नाज़रीन चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक 12 मई से है। 12 मई का वो दिन पाकिस्तान की सियासी और इंतज़ामी तारीख के अंदर एक गैर मामूली दिन है। इस दिन रियासत और हुकूमत के सरबराह और वाली ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि कराची को बंद कर दिया जाए, और वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन KMKM ने कराची को बंद कर दिया। चीफ जस्टिस उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के कराची आना चाहते थे, वकला के साथ उनको नहीं आने दिया गया। यहाँ तक तो मामला ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो कराची के अंदर हुआ उसकी नज़ीर मॉडर्न हिस्ट्री में पाकिस्तान जैसी रियासतों में नहीं मिलती। जब तमाम शहर को एक जमात के हवाले कर दिया गया तो फिर उसके बाद हर तरफ झड़पें फूटी और बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल व गारतगरी हुई। सड़कों के ऊपर खून बिखरा हुआ था। हम इन्हीं शाहिदीन में से हैं और आप कह सकते हैं कि मुतासरीन में से भी हैं, और रिपोर्टिंग भी हमने 12 मई के ऊपर की है। 10 साल हो गए हैं नाज़रीन इस शहर के अंदर इतना बड़ा वाक़या हुआ, और उस वक्त जब हर तरफ गोलियां चल रही थीं, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा इसके अंदर फंसे हुए थे, सहाफ़ी इसके अंदर फंसे हुए थे, आम लोग फंसे हुए थे, और हर तरफ से ये इस्तदा हो रही थी कि खुदारा इस खून रेज़ी को बंद किया जाए। रियासत और हुकूमत का कोई नुमाइंदा इन लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। अब 10 साल हो गए हैं और वो मुकदमा जूं का तूं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें रोज़ाना वहाँ पर टेलीविज़न के ज़रिए लेक्चर देते हैं कि पाकिस्तान फ़र्स्ट और मैं कितना बड़ा और अजीम लीडर हूँ। 12 मई का सानिया बहुत बड़ा सानिया है अगर हम जानना चाहें, लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसी तारीख रकम की गई है कि अब ये एक डेट बन गई है कैलेंडर के ऊपर। अगर तमाम अहम कौमी वाक़यात के ऊपर JITs बन रही हैं तो एक JIT 12 मई पर तो बनती है। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।